السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری قبیلے کو دکھایا جاتا ہے۔ چاوری صاحب کہتا ہے کہ آپ کو الپرسلان یقین ہے کہ غزنیوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے گھات لگا کر؟ الپرسلان جواباً کہتا ہے کہ شہد جو آئے ہیں، جو نشانات ملے ہیں وہ تو غزنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی اور آدمی بھی شامل ہیں جو منصوبہ بنا کر ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ چاوری صاحب خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلجوق اور غزنی کے درمیان تعلقات کو خراب کر کے اور کس کو منافع ہوگا؟ یہ صرف اور صرف بازنطینیوں کو ہی ہوگا۔ ہمیں اس کے بارے سوچنا ہوگا۔ تو الپرسلان کہتا ہے کہ کل میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے غزنی اپنی بہن کے پاس جاؤں گا اور اس کی معلومات اکٹھی کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں ہے، اور کس نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کے اندر کون کون شامل ہیں۔ چاوری صاحب کہتا ہے کہ آپ کی بہن نے کہا ہے کہ وہ مجسمہ سار کے پاس جائے گی۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف آپ اور میرے درمیان ہی رہے گا، یہ کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو جواباً الپرسلان کہتا ہے کہ جیسے آپ کی مرضی میرے سردار۔ اس کے بعد الپرسلان وہاں سے اٹھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر اکنائے اماں بیہوش لڑکی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے کام کاج میں مصروف ہوتی ہے۔ اسی دوران اس لڑکی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کہاں پر ہوں، مجھے کون یہاں پر لے کر آیا ہے اور میری طبیعت کیسی ہے؟ لڑکی آخرکار ہوش میں آ جاتی ہے۔ تو اکنائے اماں کو جب پتہ چلتا ہے تو اکنائے اماں اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے آخرکار آپ کو ہوش آ گیا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ آپ کو ہمارے قبیلے میں خوش آمدید، انشاءاللہ تم جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤ گی بیٹی۔ لڑکی کہتی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں کہاں پر ہوں اور یہاں بھی یہ کون سا قبیلہ اور یہاں مجھے کون لے کر آیا؟ تو جواباً اکنائے اماں کہتی ہے کہ آپ کینی قبیلے میں ہو، چاوری صاحب کے قبیلے میں ہو۔ آپ بیہوش تھی جب سپاہی آپ کو یہاں پر لے کر آئے، لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواباً لڑکی کہتی کہ میرا نام اکجا ہے۔ اس کے بعد اکنائے اماں اسے ایک جوڑا دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ جب میں جوان تھی تو مجھے یہ جوڑا بہت ہی پسند تھا، میں اسے پہننا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اکنائے اماں اسے وہ جوڑا دے دیتی ہے اور کہتی کہ بیٹا یہ تم پہن لو، جس کی وجہ سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے اور پورے قبیلے میں صبح صبح کا منظر بہت ہی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو ادھر الپرسلان کو دکھایا جاتا ہے جو غزنی جانے کے لیے اپنے تیر کمان اور تلوار سب کچھ اکٹھی کر رہا ہوتا ہے اور تیاری مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران الپرسلان کو گھوڑے کی آواز سنائی دیتی ہے نہانے کی۔ تو وہ الپرسلان جلدی سے اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور چلتا چلتا گھوڑے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کچھ دیر آگے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے، وہ پہلے سے بہت زیادہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے گھوڑے کا نام ہوتا ہے کرابے۔ کرابے کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے میرے کرابے کو صحت دی اور نئی زندگی دی۔ اور الپرسلان بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرابے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران ترک لباس میں عالجہ وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور ہمیں گھوڑے کے زخم کو تازہ کرنا ہوگا۔ اور الپرسلان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور وہ ایک دم سے حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے آگے بڑھتی ہے اور گھوڑے کے زخم کے اوپر مرہم لگانا شروع کر دیتی ہے اور الپرسلان اس کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بن کر آ گئی ہے۔ الپرسلان کہتا ہے آگے بڑھ کر کہ یہ مرہم کیا آپ نے بنائی ہے؟ تو آگجا کہتی ہے کہ میری زندگی آپ کی مقروض ہے، میں ہمیشہ آپ کی مقروض ہی رہوں گی، آپ دونوں کا احسان برابر ہے، اللہ آپ دونوں سے راضی ہو۔ دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اسے جلد جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکیں۔ تو دوستو آپ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ، اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے۔